ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتی ہیں، اور مبارک ہیں وہ کان جن کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتی ہیں اور وہ سنتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ نفوس اور وہ جانیں جو حدیث کی خدمت میں کسی بھی درجے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتاب العلم سے درس ہے، اور کتاب العلم میں 53 ابواب ہیں اور 76 احادیث ہیں۔ آج کا ہمارا باب نمبر 28 اور حدیث نمبر 90 ہے۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ اس باب کا ترجمہ یہ ہے کہ واعظ و نصیحت اور سکھانے کے حوالے سے جو کوئی ناگوار چیز گزرے اس پر غصہ کرنا یا اس پر اپنا لب و لہجہ عام روٹین سے تھوڑا جدا کرنا۔ ابھی قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنی سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة أو ذو الحاجة۔ ابن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کوئی شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کر فرمانے لگا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں مکمل نماز پڑھ لیا کروں اور مکمل تکمیل کر لیا کروں، کہ جیسے فلاں شخص نماز کو لمبا کر دیتے ہیں تو اس لیے میں تو اس میں ادراک نہیں کر پاتا، مکمل نہیں کر پاؤں گا، مجھے نہیں پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روٹین سے، راوی کہتے ہیں کہ اشد غضب، اس دن سے زیادہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی جب نماز پڑھائے تو نماز کو تخفیف فلیخفف، ہلکا پھلکا پڑھائے، کہ نمازی جو پیچھے ہیں ان میں کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ مریض بھی ہیں اور کچھ کو کام کاج بھی ہیں، تو ان کو آپ اتنی لمبی نماز نہ کروائیں۔ ایک تو اس میں یہ پہلو ہے کہ اتنی لمبی نماز، کیونکہ وہ روایت میں بھی آتا ہے، دوسری جگہ وضاحت بھی آئی ہے کہ یہ معاذ رضی اللہ عنہ پڑھایا کرتے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو خطاب بھی فرمایا۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاں آج کی حدیث ہے اس پہ تھوڑی سی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، ایک یہ ہے کہ ان کی بات اس حوالے سے تھی، اس دور کے مطابق تھی کہ وہ عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ شروع فرما لیتے تو وہ اتنی لمبی، پھر ان کا پڑھنا، پھر اطمینان سے پڑھنا، تو لمبی نماز ہو جاتی تھی۔ تو اس پہ فرمایا فلیخفف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ارکان یا اس کی جو تلاوت ہے اس کو کم کیا جائے، بلکہ تلاوت اور ارکان کو تو پورا کیا جائے، ویسے ہی اپنے جو نمازی ہیں ان کی حیثیت اور ان کی کیفیت کو دیکھ لیا جائے۔ اور دوسرا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سمجھانے کا انداز ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص فلان، وہ ایک شخص ہیں جو نماز لمبی کرواتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں سب کو، ایھا الناس، اے لوگو۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ عزت اور عزت نفس والا پہلو رکھا جا رہا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی اور بھی اس طرح کی غلطی نہ کر پائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشد غضباً یہاں پر اس موقع پہ آئے ہیں کہ بہت شدید غصے ہوئے۔ شدید غصے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو شکل و صورت، شعار صاحب شریعت موجود ہیں، تو انہوں نے جو ایک ایزی، آسان، بہترین، پرکشش اور بہترین چیز دی ہے، اس میں ان کے ہوتے ہوئے اس میں کوئی زیادتی ہو جائے تو وہ برداشت نہیں ہے، کمی ہو جائے وہ بھی برداشت نہیں ہے، اس پہ زیادتی ہو جائے وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی نہ ہم زیادتی کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، اس کا ڈسپلے، اس کا جو پیش کرنے کا انداز ہے وہ ہم بہتر تو کر سکتے ہیں۔ تو مریض، ضعیف اور ذو الحاجہ کی ضرورت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہاسپٹلز کی جو مساجد ہیں
وہ اس چیز کو بالکل مد نظر رکھیں، تو اس کے پیچھے جو آنے والے ہیں مریض بھی ہو سکتے ہیں جو مستقل طور پر ہیں۔ ذو الحاجہ میں یہ ہے کہ جتنی مساجد اسٹیشنز پر ہیں اور اڈوں پہ ہیں اور جہاں پر رننگ لوگ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہوتے ہیں، وہ بھی ان نمازوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں۔ اور ایسے ہی محلے میں بھی کبھی لائٹ نہیں ہے یا اس میں پیچھے جو ہے وہ گرمی ہے، ایک حصے میں اے سی ہے ایک میں نہیں ہے، یا حبس اور بجلی جا چکی ہے، تو اس حوالے سے بھی ان چیزوں کو حکمت کی بنیاد پر مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ تمام جو نمازی ہیں اس نماز میں جڑیں اور جو وقت ان کو دیا ہے اس وقت پر برقرار رہیں۔ اس میں ایک اور پہلو تھوڑا سا بتلا دیتا ہوں، وہ جمعہ کا بیان بھی اس میں شامل ہے۔ جمعہ کا جیسے یعنی نماز کو تخفیف ان کا خیال رکھا جا سکتا ہے، تو پھر جو جمعہ کا بیان کا جو وقت دیا ہے اسی وقت کے مطابق، اکثر مساجد میں یہی کہتے ہیں کہ وہ آخر میں آتے ہیں ہم اس لیے ان کو تھوڑا مزید واعظ کر رہے ہوتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ ہم مزید واعظ کر لیں، تو اس میں یہی ہے کیونکہ یہ حدیث سب کے لیے ہے اور اس کا ذرا تعلق امام کے ساتھ ہے، امام کی ہی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، تو جو مقتدی اور دوسرے لوگ ہیں وہ ان پہلوؤں سے امام اور دوسرے کے اوپر زبان درازی یا اس قسم کا نظریہ رکھنے کی بجائے وہ پیار و محبت سے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں اور وہ خود سے بھی اس چیز کا احساس کریں کہ کوئی وقت لوگوں کے اوپر ایسا بوجھ والا نہ ہو جس میں وہ بوجھ سمجھ کر دین سے دوری، نماز سے دوری یا شریعت کے کسی ایسے اہم رکن سے دوری کا سبب بنے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے ہونا بنتا ہی تھا۔